الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اسی میں کچھ حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معیار زندگی دے کر، دستور حیات دے کر اس کائنات میں بھیجا. کامیاب زندگی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دستور اور لائے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق ہو. ہر اعتبار سے میری مختصر سی گفتگو صرف یہ ایک مسئلہ اور ایک بات کی طرف توجہ پر ہوگی، اور آخر میں آپ حضرات سے دو گزارشات کرنی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کامیاب حکومت، کامیاب ملک وہ ہوتا ہے جس میں بنیادی طور پر دو چیزیں مستحکم ہو. نمبر ایک، ملک کے اندر امن ہو. نمبر دو، ملک کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہو. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بتا دی ہے کہ ملک کے اندر امن اور ملک کی معیشت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک نظام حکومت نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کے مطابق نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور یہی فرمایا، قرآن نے نقل کیا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اے میرے اللہ، اس جگہ کو شہر بنا دے اور شہر بھی امن والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کی معیشت کو بھی مضبوط اور وافر بنا دے. تو اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، شہر اور ملک کے امن کی اور معیشت کی مضبوطی کی. اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک ارشاد بخاری شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے. حضرت عدی بن حاتم تائی وہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کی جماعت میں ایک آدمی شکایت لے کر آیا. فشکا رجل، ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے علاقے میں فقر و فاقہ ہے، ہماری معیشت بالکل کمزور ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور گھاس سے معروم ہو رہے ہیں. اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہماری معیشت بڑی کمزور ہو گئی. اللہ
میں اپنے علاقے کا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے میں قتل و غارت کا بہت زیادہ زور ہو گیا ہے, چوریوں کا زور ہو گیا ہے, ڈاکوں کا زور ہو گیا ہے, قتل کا زور ہو گیا ہے. ہمارے علاقے میں اس اعتبار سے کوئی امن نہیں رہا, ہماری جان محفوظ نہیں رہی, ہمارا مال محفوظ نہیں رہا, ہماری عزت محفوظ نہیں رہی, ہمارے مال محفوظ نہیں رہے, ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات بھی سن لی. آج یہی دو مسائل ہمیں ملک پاکستان کے اندر بھی درپیش ہے. ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال بھی انتہائی مخدوش ہے. ہمارے ملک کے اندر ہماری معیشت بھی انتہائی مخدوش حالت کے اندر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم طائی کے ران پر اپنا ہاتھ مارا, فرمایا یا عدی, اے عدی. اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عدی کو متوجہ کر کے تین باتیں ارشاد فرمائی. نمبر ایک, اللہ کے نبی نے فرمایا عدی بتاؤ تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے جو کوفہ کے اندر ہے؟ حضرت عدی نے فرمایا اے اللہ کے پاک پیغمبر, میں نے ہیرا شہر نہیں دیکھا, مگر لوگوں نے جو مجھے بتایا ہے, لوگوں کو بتانے کے مطابق مجھے ہیرا کے بارے میں علم ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عدی اگر تمہاری حیات نے, تمہاری زندگی نے تمہارا مزید ساتھ دیا میرے بعد, تو تم دیکھو گے ایک خاتون ہیرا شہر سے چلے گی جو کوفہ کا ایک شہر ہے, وہاں سے چلے گی اطراف کوفہ سے اور مکہ مکرمہ کو جا رہی ہوگی بیت اللہ کا طواف کرنے اور زیورات سے لدی ہوئی ہوگی اور اپنے کجاوے میں سوار ہوگی. اتنا لمبا سفر کر کے جائے گی, رات بھی گزرے گی, دن بھی گزرے گے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دی اس عورت سے جب پوچھا جائے گا تو جنگلات کا, صحراؤں کا, بیابانوں کا سفر کر کے آئی, کیا تجھے کسی چور کا ڈر, کسی ڈاکو کا ڈر, کسی قاتل کا ڈر؟ وہ عورت, وہ خاتون کہے گی آج میرے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے. دوسری بات فرمایا عدی اگر تمہاری زندگی نے ساتھ دیا تم دیکھو گے کسرا فتح ہو جائے گا اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا. اور اس زمانے کے اعتبار سے کسرا کا فتح ہو جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کہا جائے کہ ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں امریکہ فتح ہو جائے گا. فرمایا کسرا فتح ہو جائے گا اور خزانے مال غنیمت بن کر تمہارے پاس آئیں گے اور تم یہ نظارہ بھی اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی عدی وہ زمانہ بھی آئے گا, ایک آدمی صبح کو اپنی زکات کا مال لے کر نکلے گا, گھوم جائے گا, پھر جائے گا, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. امن کا یہ حال, معیشت کی مضبوطی کا یہ حال ہو جائے گا. حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ خاتون بھی جاتے ہوئے دیکھ لی. ایک خاتون جا رہی تھی, میں نے پوچھا یہ خاتون اندازہ ہو رہا ہے دور سے آئی ہے, وہ پہلے والی بات میرے ذہن میں بھی نہ تھی. میں نے اس سے پوچھا اماں جی کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں ہیرا سے آئی ہوں, مکہ مکرمہ کو جا رہی ہوں. تو پھٹ میرے ذہن میں رسول اللہ کی وہ بات آ گئی, مجھے ساری بات یاد آ گئی. جب مزید گفتگو ہوئی تو یہ وہی خاتون تھی. اللہ کے پاک پیغمبر نے بیامر الہی پیشن گوئی کے طور پر بذریعہ وہی اللہ کے نبی نے آنے والا وہ حال بتا دیا تھا. اور پھر حضرت عدی
فرماتے میں نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب کسرا پر مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں حملہ آور ہوئے اور وہاں جہاد ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، میں امیر المومنین کے پاس موجود تھا اور اس فوج میں خود شامل تھا۔ حضرت امیر المومنین کے پاس مال غنیمت لایا جا رہا تھا اور گٹھڑیاں کھول کھول کر دکھائی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فرما رہے تھے ابھی نہیں اور مال آ گیا، فرمایا ابھی نہیں اور مال آیا، فرمایا ابھی نہیں اور مال آیا، فرمایا ابھی نہیں۔ دوسرا دن آیا، مال آتا رہا، فرمایا ابھی نہیں۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن کے آخر میں ایک آدمی ایک گٹھڑی لے کر آیا، وہ جب کھولی تو فرمایا ہاں اب ہو سکتا ہے، اب ممکن ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ 2-3 دن فرماتے رہے ابھی نہیں ابھی نہیں، اب آخر میں آپ آج فرما رہے ہیں ہاں اب ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس بات کی طرح وضاحت کرو، فرمایا یہ غنیمت لا رہے تھے اور اس میں کسرا کی کنگن نہیں تھے۔ میں نے کہا ابھی مال مکمل نہیں آیا، ابھی مال مکمل نہیں آیا، ابھی مال مکمل نہیں آیا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو جا رہے تھے، سراقہ بن مالک نے آپ کے تعاقب میں گھوڑا دوڑایا، پاؤں اپنا پھنس گئے، نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے نکلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک اشارہ کر دیا کہ سراقہ بن مالک مسلمان ہو جائے گا، دوسرا اشارہ کر دیا سراقہ بن مالک اس وقت تک زندہ رہے گا، تیسرا اشارہ کر دیا کہ کسرا فتح ہو جائے گا اور وہ کنگن مسلمانوں کے پاس غنیمت کے طور پر آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہو اور وہ سچا ثابت نہ ہو، اس لیے میں کہتا رہا ابھی نہیں ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جب آخر میں آگے میں نے کہا اب ممکن ہے سارا مال غنیمت آ گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانے والے سپاہی سے پوچھا، لانے والے اپنے فوجی سے پوچھا بتاؤ آج تیسرا دن ہے، یہ گٹھڑی تم لے کر کہاں رہے؟ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، فرمایا امیر المومنین مجھے آنے میں اس وجہ سے دیر ہو گئی، میں اس لیے تاخیر سے پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر کے فرمانے لگے عبدالرحمن جیسا حکومت کے سپاہی ایسے دیانتدار ہو، جیسا حکومت کے فوجی ایسے دیانتدار ہو، بتاؤ اس ملک کے اندر امن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس ملک کے اندر خوشحالی اور معیشت کی مضبوطی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جواب میں بڑا ایماندار یہ والا جملہ، ایمان کو تازگی بخشنے والا جملہ ارشاد فرمایا امیر المومنین جس ملک کا حکمران، جس ملک کا حاکم آپ جیسا ہوگا، اس ملک کے سپاہی اور اس ملک کے فوجی اگر دیانتدار، امانتدار، صداقت والے، شرافت والے، شجاعت والے نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ تو گویا ہماری حکومت والے بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کے دستور کے مطابق چلانے والے ہوں، اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر بھی یہی امن پیدا کر دے گا، ہمارے ملک کے اندر بھی ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ حکمران بن کر اللہ کا نظام اس دھرتی پر نہیں نافذ
مضبوط ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں؟ آپ کمزور بول رہے ہیں۔ میں بڑی آس لے کر آیا ہوں، بڑی امید لے کر آیا ہوں، اور صدق کے دل کے ساتھ آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہوئے، نوجوانوں کو اپنا اور نوجوانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، اور علماء کرام کو اپنا سرپرست سمجھتے ہوئے، میں آج آپ سے دو درخواستیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے وہ درخواستیں پیش کر کے نعرہ تکبیر کے ساتھ پھر میں آپ سے آپ کی تائید چاہوں گا، آپ نے تائید کرنی ہے۔ ایک درخواست میری یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ بفضل اللہ تعالی صوبہ پنجاب کے اندر اب متحرک ہو چکی ہے، اور جو جماعت کا طریقہ کار ہے، جو جماعت کا اصول ہے، جو جماعت کا دستور ہے، اور جماعت ہمیشہ وہ امیر کے سائے کے نیچے ہوتی ہے، جماعت ہمیشہ امیر کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر رٹ لگائے رکھے اشاعت التوحید، اشاعت التوحید میری جماعت، یاد رکھنا علماء کا سٹیج ہے، ذمہ دار لوگوں کا سٹیج ہے، اور خود بھی ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جماعت وہی کہلائے گی جو امیر کے ساتھ منسلک ہو۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اشاعت التوحید کا نعرہ لگاتے ہیں، اشاعت التوحید کو اپنی جماعت کہتے ہیں، مگر وہ ہمارے امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری صاحب اگر ان کی عمارت کو نہیں مانتے یا ان کی عمارت سے بغاوت کرتے ہیں، وہ لوگ کوئی جماعت والے نہیں، جماعت ہمیشہ امیر کے ساتھ متعلق۔ اور پنجاب کے اندر اشاعت التوحید اب انشاءاللہ امیر مرکزیہ کی مکمل عمارت اور مکمل قیادت، مکمل سیادت اور مکمل اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ متعلق ہوتے ہوئے ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے اندر انشاءاللہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اب میں آپ سے اس تمیدی الفاظ کے بعد درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26 فروری 2023 بروز اتوار، 26 فروری بروز اتوار 2023 اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے زیر اہتمام اشاعت التوحید و سنہ کا اجتماع عام ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، جامعہ مفتاح القرآن کے اندر۔ میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مشقت برداشت کرتے ہوئے اور ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اس مشن کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے 26 فروری والے اجتماع عام کے اندر آپ حضرات نے شرکت کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر! اور یہ اسلام آباد میں ہم نے اسی لیے رکھا ہے، پنجاب کے وسط میں بھی آپ رکھ سکتے تھے تاکہ خیبر پختونخوا والے ساتھیوں کو آنے میں آسانی رہے، تاکہ پنجاب والے بھی تمام اطراف سے وہاں اسلام آباد میں آئے اور خیبر پختونخوا والے بھی اسلام آباد میں آئے، تاکہ ایک مرتبہ 26 فروری کو پنجاب
جماعت انشاءاللہ ترقی کر رہی ہے۔ ایک دن کا اجتماع ہوگا، یہاں تو آپ نے 4 دن کی قربانی، وہاں ایک دن کا۔ اور انشاءاللہ امیر صاحب بھی امیر یاد رہا تو میرے اس اعلان کی نہ صرف یہ کہ تائید کریں گے بلکہ وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ پنجاب والے اس اجتماع میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ مولا شمس الحادی صاحب فیاض صاحب فرما رہے ہیں رات کو شیخ صاحب نے اعلان کیا ہے، اب تو اور مزہ ہو گیا، اب تو میرا خیال ہے آپ کے پیچھے رہنے کی گنجائش رہی نہیں۔ اللہ کرے اسلام آباد تو عیدیوں کے اس جم غفیر سے تنگ آ جائے۔ ایک تو یہ درخواست تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ تو ہمارے امیر صاحب نے قبول کر لی، علماء نے قبول کر لی، آپ لوگوں نے قبول کر لی۔ دوسری درخواست ہماری جماعت میں تحدید سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں بفضل اللہ تعالی جیسے سید راسخ فی العلم راسخ فی العقیدہ علماء اللہ نے ہماری جماعت کے اندر پیدا فرمائے ہیں، ایسے کسی اور جماعت میں ایسی کیفیت والے علماء نہیں الا ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا استثناء بھی کر دوں گا، اگرچہ وہ شرفیوں والا چھاز ہی صحیح، مگر ہماری جماعت میں خطباء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مصنفین بڑی کثیر تعداد میں۔ اب ہمارا یہ جماعت کا نظم مزید مضبوط تب ہوگا جبکہ ہم آئندہ زمانے میں اپنا نظام تعلیم اور سے اور مضبوط بنائیں گے۔ جتنا ہمارا نظام تعلیم مضبوط ہوگا، ہمارے علماء مضبوط ہوں گے، ہمارا سٹیج مضبوط ہوگا، ہمارے خطابات مضبوط ہوں گے، ہماری کتابیں مضبوط ہوں گی، ہمارا علمی میدان یہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے امیر مرکزیہ اور ان کی پوری ٹیم کو کہ ہمیں وحدت المدارس کے نام سے ایک تعلیمی بورڈ مہیا کر دیا ہے۔ میری درخواست ہے وحدت المدارس کو کامیاب کرنے کے لیے مکمل آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری، جمعیت اشاعت توحید و سنت، اشاعت توحید و سنت پنجاب، وحدت المدارس الاسلامیہ، وحدت المدارس الاسلامیہ، وما توفیقی الا باللہ۔